حدیث پاک کا مفہوم اپنے الفاظ میں پیش کرتا ہوں، ذرا دل کے کانوں سے سنیں۔ بستیاں کیوں تباہ ہوتی ہیں؟ اس کا ایک سبب سجدے کا ترک کرنا بھی ہے۔ ہم اپنے گھر میں اے سی لگا رہے ہیں، گھر آباد رہے، پنکھے لگا رہے ہیں، گھر آباد رہے، چھت اچھی بنا رہے، گھر آباد رہے، انتظام اچھا کر رہے، گھر آباد رہے۔ گھر کی آبادی، بستی کی آبادی اس سے نہیں ہوگی۔ اگر اپنے گھروں کو آباد دیکھنا ہے تو سجدے کرو۔ بلکہ حضور نے ضمانت دی ان کے گھروں کی آبادی کی۔ ایک دن میرے آقا بڑے خوش ہیں، میرے سرکار نے ہاتھ اٹھا کے عرض کی، اللہ ان گھروں کو ہمیشہ ہرا بھرا رکھنا، اللہ ان گھروں کو ہمیشہ ہرا بھرا رکھنا، اللہ ان گھروں کو ہمیشہ ہرا بھرا رکھنا۔ آپ کہتے ہیں نا ہرا بھرا رکھنا، آپ دعا دیتے اپنے بچوں کو، اللہ تجھے ہمیشہ ہرا بھرا رکھے۔ بہو کو دعا دیتے ہو، اللہ تجھے ہمیشہ ہرا بھرا رکھے۔ بیٹی کو دعا دیتے ہو، اللہ تجھے ہمیشہ ہرا بھرا رکھے۔ یہی تو ہے نا ہرا بھرا رکھنے کا کیا مطلب؟ کہ آپ کے بچہ یا بیٹی یا بیوی کے بدن پہ کوئی ہرا کپڑا لپیٹ دے، یہ مطلب تو نہیں۔ ہرا بھرا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تجھے جیسے ہریالی کے اندر تازگی ہوتی ہے ویسے تجھے ہمیشہ آباد اور تازہ ترین رکھے۔ یہی ہے نا۔ اب ہم دعا کریں، اللہ چاہے قبول کرے چاہے رد کرے، لیکن یہ دعا وہ کر رہا ہے جس کا نام آدم لیتے ہیں دعا میں، بلکہ جو جانے دعا ہے اس جانے دعا کا نام آدم لے تو ان کی دعا قبول ہو۔ یہ وہ رسول دعا کر رہے ہیں جن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، بلکہ میرے امام اہل سنت کہتے ہیں عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ کیا دعا ہے میرے رسول کی، اللہ اکبر، جس کے لیے اجابت جھکے، جس کے لیے اجابت جھکے، اجابت نے جھک کر جس کے لیے اجابت جھکے وہ دعائے محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور دعا کر رہے ہیں، اگر اس دعا کو حاصل کرنا ہے تو حضور نے جن لوگوں کے لیے دعا کی ان میں شامل ہو جاؤ۔ میری قوم ڈرتی ہے کہیں مندی نہ آ جائے، اور لاکھ مندی ہو، حضور کی دعا اگر تو نے لے لی تو تجھ پہ مندی کا کوئی اثر نہیں، تباہی نہ آ جائے۔ اگر میرے آقا کی دعا تو نے لے لی، لوگ تباہ ہوں گے، تو آرام سے رہے گا۔ کسی کا شعر ہے نا، اس وقت بھی طوفان میں بے فکر تھا دیوانہ، جب خیر مناتے تھے سب اپنے سفینے کی۔ سفینے ڈوبتے ہیں، قدرت جن کو بچانا چاہیں پھر وہ ہوا کے دوش پر بھی محفوظ رہتا ہے۔ جن چراغوں کو قدرت روشن کرتی ہے ہوا اس کی حفاظت کرتی ہے فانوس بن کر۔ لوگ کہتے ہیں ہوائیں چراغ بجھا دیتی ہے، ہوائیں چراغ بجھانا اس کا کام ہے، لیکن قدرت جس چراغ کو روشن رکھنا چاہتی ہے ہوائیں اس کو محفوظ رکھتی ہے۔ چھری کا کام کاٹنا ہے، لیکن جس گردن کو قدرت بچانا چاہتی ہے چھری چل کر بھی اس اسماعیل کی گردن کا کچھ نہیں بگڑتا۔ آگ کا کام جلانا ہے، لیکن جس وجود کو اللہ بچانا چاہتا ہے، نارے نمرود میں ابراہیم گلزار بن جاتی ہے نارے نمرود ابراہیم کے لیے۔ اسی طریقے سے جیل کھانا انسان کو تباہ کر دیتا ہے، لیکن خدا جس جیل سے بادشاہت کا سامان کرنا چاہتا ہے تو یوسف کو مصر کے قید خانے سے نکال کر مصر کا تخت عطا کیا جاتا ہے۔ کسی شاعر نے اسی لیے تو کہا ہے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ وہ لوگ بیچارے نادان ہیں جو ہر چراغ کو منہ کے پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ ہر چراغ تمہاری پھونکوں سے نہیں بجھے گا۔ او پھونکنے والوں، تمہارے منہ میں اتنا دم نہیں۔ جو قدرت کے اندر طاقت ہے، قدرت جسے روشن کرنا چاہے تم اسے پھونک کر بجھا نہیں سکتے۔ او سارے 22,000 یزیدی مل کر بھی میرے حسین کو، حسینیت کے چراغ کو انہوں نے بجھانا چاہا، جب وہ نہ بجھا سکے 72 کے چراغ کو، آج تو کروڑوں ہیں
اور تم اب مٹھی بھرو، تم کیسے بجھا سکو گے؟ تمہارا کام ہی نہیں ہے، اس لیے کہ گرگٹ کے پھونکنے سے ہوتا کیا ہے؟ گرگٹ کے پھونکنے سے ہوتا کیا ہے؟ اس لیے اپنی پھونک پر اعتماد مت کرو، ہو سکے تو جلتے ہوئے چراغوں کو جلنے دو، روشن چراغوں کو روشن رہنے دو، اس لیے کہ ذکر سرکار کے اجالوں کی بے نہایت ہے محفل خالد، یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے، یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے، یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے ہیں، اور ذکر سرکار کے اجالوں کی بے نہایت رفعت خالد، یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے، یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نعرہ رسالت، سنی دعوت اسلامی، نگراں سنی دعوت اسلامی۔ میرے عزیز، اگر کسی کام کرنے والوں کا سپورٹ نہیں کر سکتے تو کام کرنے والوں کو ڈیمیج بھی مت کیا کرو۔ اس لیے اگر آپ اللہ کا کام کرنے والوں سے الجھو گے تو جو انجام یزید کا ہوا ہے وہ انجام آپ کا بھی ہوگا، کیونکہ اللہ کو اپنے دین سے محبت ہے۔ لوگ اللہ کا نور بجھانا چاہتے ہیں، لوگ اللہ کا جلایا ہوا چراغ بجھانا چاہتے ہیں، لوگ دین کے سورج کو زوال پذیر کرنا چاہتے ہیں۔ دین کیا ہے؟ میرا اللہ کہتے ہیں الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہ اللہ ہے جس نے حق کے ساتھ اپنے رسول برحق کو بھیجا، کیونکہ دین سارے ادیان پر غالب رہے گا، اور اللہ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا۔ اگر مشرکین کو برا لگتا ہے تو برا لگے، حق کا غلبہ ہمیشہ ہوگا۔ اس لیے نہ حق سے الجھنا نہ اہل حق سے الجھنا، کیونکہ میرا اللہ فرماتا ہے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ لوگ میلاد مٹانا چاہتے ہیں، لوگ میلاد مصطفیٰ مٹانا چاہتے ہیں، لوگ شہادت امام کی محفلیں مٹانا چاہتے ہیں، لوگ اہل بیت کے ذکر کی محفلیں مٹانا چاہتے ہیں، لوگ صحابہ کی عظمت کی محفلیں مٹانا چاہتے ہیں، لوگ آراس کی محفلیں مٹانا چاہتے ہیں، اور الگ الگ دھن میں آتے ہیں، الگ الگ انداز میں آتے ہیں، الگ الگ الفاظ میں آتے ہیں۔ یاد رکھو، خارجیت، یزیدیت جس شکل میں بھی آئے گی، حسین نے اپنے غلاموں کو وہ نور عطا کر دیا ہے کہ ہر رنگ میں آنے والی یزیدیت کو حسینیت پہچان لے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، حضور نے دعا کی اللہ ان کے گھروں کو ہرا بھرا رکھنا۔ میں قرآن کا وہ باب بھی پیش کرنا چاہتا ہوں جو بخت نصر کے حوالے سے قرآن نے کہا ہے، لیکن ٹائم میں گنجائش رہی تو ورنہ پھر کبھی انشاءاللہ۔ سرکار نے دعا کی اللہ ان کے گھر ہمیشہ ہرے بھرے رکھنا۔ حضور کی دعا لے لو، ہرے بھرے رکھنا۔ صحابہ نے پوچھا میرے آقا اے جان ایمان جان کائنات، یہ تو بتائیں کہ کن کے گھر ہرے بھرے رہیں۔ سرکار فرماتے ہیں جو شوہر فجر میں اٹھ کر اپنی بیوی کو جگائے گا اور جو بیوی فجر میں اٹھ کر شوہر کو جگائے گی، اللہ ان کے گھر ہمیشہ ہرے بھرے رکھے گا۔